حضرت حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے شاگرد نافع روایت کرتے ہیں ان ابن عمر مر بامرأۃ تأخذ من شعر ابنها، ابن عمر ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بیٹے کے بال کاٹ رہی تھی فی الایام العشر، 10 دنوں میں یعنی عشرہ ذو الحجہ میں. فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ابن عمر نے کہا، لو اخرتیہ الی یوم النحر، کتنا اچھا ہوتا اگر تم اس کو یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ تک مؤخر کرتی. کانا احسن، تو یہ بات زیادہ اچھی ہوتی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کے بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے. اچھا، پہلے تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے بچو. ٹھیک ہے، یعنی چونکہ گھر کا بڑا جو ہے وہ قربانی کرتا ہے تو صرف اسی کو ہی پرہیز کرنا چاہیے اور باقی جو ہے وہ بے شک کاٹ لیں. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی. تو اگر قربانی چاہے ایک ہی آپ کر رہے ہیں لیکن سارے گھر والوں کو شامل کیا ہوا آپ نے اس قربانی میں، تو پھر سارے گھر والے ہی بال ناخن نہیں کاٹیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو زیادہ افضل رائے یہی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی شریک ہے اس ایک قربانی کے اندر تو پھر کیا ہوگا، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جائیں گے. اور یہاں یہ جو ابن عمر کا قول ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اس کی والدہ نے اس کی طرف سے یا اس کے والد نے اس کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا یا نہیں. یہ ایک عمومی سی بات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر اس عشرہ ذی الحجہ میں کسی قسم کے بال نہ کاٹنے چاہیے، نہ تراشنے چاہیے، نہ نوچنے چاہیے. اس عشرے میں خاص طور پر ان چیزوں کی ممانعت ہے. سوچنے والے دینے کو تو دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. کسی کے دکھ درد مصیبت میں، کسی کی بیماری میں، کسی کے بھوک میں، کسی کی اور کسی تکلیف میں پریشانی میں کام آنا. لیکن یہ پریشانیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی. کسی نے کیا خوب کیلکولیشن کی کہ آخرت کا دن یوم الاخرہ 50,000 سال کا ہے، اور ایک ایوریج انسان جو زندگی جیتا ہے اگر اس کے مقابلے میں ایک ریشو لگایا جائے تو یہ زندگی صرف 41 سیکنڈز بنتی، یعنی دنیا کی زندگی 41 سیکنڈز بنتی. تو اس 41 سیکنڈ کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دے صرف حشر کے دن. اور حشر کے دن کا حساب آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں مالدار صحابی تھے، یہ بھی معلوم ہے نا سب کو. وہ کہتے ہیں میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی. اور ان کا رزق حلال تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رزق کو صرف اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں، ہرگز بھی نہیں. وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اہل و عیال کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے. اور بھی جنگ تبوک کا موقع ہے تو سب سے زیادہ حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنٹریبیوشن تھی. ہر موقع پر اسلام کی مدد کی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے، جبکہ دیگر صحابہ جو فقراء تھے، مہاجرین تھے، جن کے پاس دنیا نہیں تھی، وہ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور تیزی سے پہنچ جائیں گے. اس مال کا حساب دینا بھی بہت مشکل کام ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے ہوں اور بہت سی چیزوں کا مالک ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر آج کسی کو مالی پریشانی ہے یا مالی تنگی ہے، یہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اسے کوئی قربانی کرنی پڑ رہی ہے، کسی غربت اور فقر اور قرضے تلے کوئی دبا ہوا ہے، تو وہ ہرگز پریشان نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی جو چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ بہت جلد گزر جانے والی، اور وہ دن بہت طویل ہے اور اس کا حساب بھی بہت سخت ہے. تو اسی لیے یہ دعا بھی خاص دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا. تو اس لیے بعض اوقات ہم
کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں یا شکوہ کرتے رہتے ہیں یا اپنی کسی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے. تو یاد رکھیے کہ دین سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ محض انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے. علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے. علم کے 3 حصے ہوتے ہیں. علم میں سب سے پہلا درجہ معلومات جمع کرنا ہے. جیسے آپ لوگ معلومات جمع کر رہے ہیں, کبھی قربانی پہ لیکچر ہے اور کبھی ذی الحج کے عشرہ پر لیکچر ہے اور کبھی کسی اور موضوع پر ہے. یہ ہے انفارمیشن جو آپ کو پاس آن کر دی جاتی ہے کہ یہ لے لیں, یہ کچھ کرنا ہے. اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اس علم کا امپیکٹ میری ذات پر کیا ہوا, آپ سب کی ذات پر کیا ہوا. کیا یہ جان لینے کے بعد کہ یہ پہلے 10 دن ذی الحج کے بہت قیمتی ہیں, ہماری نیکی کے کاموں میں کوئی تیزی آئی؟ ہم عام دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے لگے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور کرنے کے کاموں میں جو کام بتائے گئے, کیا ان میں سے کچھ ہم نے اپنے عمل میں شامل کیے؟ اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہم پر نہیں ہوا تو گویا ہم نے صرف معلومات حاصل کی, ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اور وہ جو جزا ہے اور وہ جو ثواب اور وہ جو درجات کی بلندی ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے, وہ علم کے ساتھ ہے, معلومات کے ساتھ نہیں ہے. کہ آپ نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی, دیکھا ہی جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے. کیا عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں آپ کی تسبیحات زیادہ ہوئی؟ کیا مزید تسبیحات آپ کے ذکر میں شامل ہوئی؟ کیا ان چیزوں کی پابندی آپ نے شروع کی جن کا ہمیں معلوم ہوا کہ کرنی چاہیے ان دنوں کے اس اعتبار سے اور نسبت سے؟ خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر اور تحمید کہو, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرو اور تکبیر کہو. کیا ہم نے ان دنوں میں واقعی اس خاص ذکر کو اپنایا؟ اگر اپنایا, یعنی آپ میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ جنہوں نے ان چیزوں کو سیریسلی لیا, کیونکہ دین ایک سیریس چیز ہے. وما هو بالہزل, یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئے تو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, علم کی بلیسنگ دی. اور علم کا تیسرا درجہ ہے کہ اپنی معلومات اور اپنے عمل سے دوسرے لوگوں پر امپیکٹ ڈالنا, دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنا. اب اس درجے پر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو تو کیا آپ کے عمل سے, آپ کے علم سے, آپ کے طریقے سے کیا آپ کے گھر والوں پر, آپ کے دوستوں پر, آپ کے ماحول پر کوئی اثر پڑا؟ کیا ان کے اندر بھی یہ چیز آئی؟ کیونکہ میں نے آج کی آیات کی تلاوت اور غور و فکر جو کیا صبح کے وقت, اس سے مجھے تو یہ نظر آیا کہ جب تک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی تو کامیابی مشکل ہے. یعنی یہ علم اور یہ معلومات اور یہ عمل صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, بلکہ میرے اپنے پیاروں کے لیے بھی ہے, میرے گھر والوں کے لیے بھی, میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے, میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اثر جب ہی ہوگا جب میں خود عمل کروں گی. اگر میں عمل نہیں کرتی تو میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی کہ تم بھی یہ تسبیح پڑھو. اگر میں روزہ نہیں رکھتی تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ان دنوں کے روزوں کا بہت ثواب ہے, سارے سال کے روزوں سے بہتر ہے رمضان کے علاوہ, کیونکہ وہ تو فرض ہے نا, اور فرض بہرحال فرض ہوتا ہے. اگر میں خود صدقہ خیرات نہیں کرتی تو مجھے کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم صدقہ خیرات کرو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں, لیکن جب انسان اس تیسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو وہ ساری بشارتیں آنے لگتی ہیں اور وہ ساری کامیابیوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں. پھر آتا ہے وہ مقام کہ جب سلام آنے لگتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آنے لگتا ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو, واقعی جو علم والا ہو. اور انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, علماء کی ڈیفینیشن کیا کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. اس ڈیفینیشن پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، کیا واقعی آپ کا دل ہلتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا آپ اللہ کے نام پر ویسے ہی بس سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی عام چیز ہوتی ہے. آپ اگر ان دنوں میں کوئی نئی سورت یاد کر رہے ہیں، یا قرآن پاک کی ریویژن کر رہے ہیں، یا ترجمے کی دہرائی کر رہے ہیں، یا درس دے رہے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں؟ تو دل کی حالت بدلنی چاہیے، یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور اگر یہ نہیں بدلتی تو پھر ہم کس قسم کے مومن ہیں؟ انما صیغہ حصر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے انما؟ سوائے اس کے کہ نہیں، یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ. مومن تو ہوتے ہی بس وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، ان کے دل ہل جائیں، ان کے دل بدل جائیں، ان کے دل اس ذکر کو محسوس کریں. بالکل اسی طرح جب آپ کے کسی پیارے کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی محبوب شخصیت کا نام آپ کے سامنے آئے، اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی آواز سنیں یا اس کا کچھ بھی، تو آپ کا دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے. قربانی کے اس موسم کو اور قربانی کے ان دنوں کو اور قربانی کے اس ریچول کو صرف ریچول نہ سمجھیں، انہیں عام دن نہ سمجھیں. ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایسی حسرت آتی کہ یا رب کیا کیا ہے، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. تو ادھر ادھر کی فضول باتیں، لغویات اور غیر ضروری چیز چھوڑ کر عبادت کے لیے، ذکر کے لیے سنجیدگی اختیار کریں. تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگرچہ آپ شاید خود قربانی نہ کریں، آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں، لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں، کتنی تاکیدیں کی گئی اور کتنا علم دیا گیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور میں چپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے، تو میں ان دنوں میں یہی قربانی کر رہی ہوں. یہ تو قربانی نہیں ہے، اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی، مرغی کی بھی نہیں ہو رہی، چڑیا کی بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتا ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں، لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. یہ کس میں آئے گا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذو الحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اور آپ نے عشرہ کا نام دیا، اذا دخلت العشر، تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے. بالوں اور جلد میں سے، جلد کا کیا مطلب؟ سکن. یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا، ہوتی، یا ڈیڈ سکن آپ کے جسم پر آ جاتی، تو لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے. فلا یمس من شعرہ ولا بشرہ شیئا، دونوں چیزیں منع ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح قربانی کا اجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو، وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے، اس کے بارے میں آتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے کہ اللہ عز و جل نے
اس امت کے لیے خاص کیا ہے، اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے، یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندھی بھی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، میرا روزگار ہے، یا بچوں کو پلاتا ہوں، اور وہی ہے تو کیا میں اب اس کو ہی ذبح کر لوں؟ یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں؟ یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہو تو اس کے لیے تو بڑا امتحان ہے نا، کیا وہ بکری ذبح کر دے کہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہ بکری نہ ذبح کرے، دودھ والی بکری نہ ذبح کرے، بلکہ اپنے بال کاٹ لو۔ اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو؟ بکرا نہیں کاٹ سکتے، کیا کرو؟ بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، زیر ناک کی یعنی انڈر آرمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے، یعنی ختنہ کرنا اور مونچھیں تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا۔ تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ نہیں 10 دن بھی نہیں کاٹے اور اس دن بھی اسمیل لے کے پھرتے رہیں، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ذرا سے بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کاٹیں یا اس سے پہلے؟ تو چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کاٹیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے، یعنی اس نے بکری پالی میری اپنی نہیں، تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں؟ کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو، یعنی باپ بیٹے کے مال میں سے اگر کچھ لیتا ہے تو چور شمار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے ناخن تراشو، بال کاٹو، مونچھیں برابر کرو، زیر ناک بال صاف کرو، اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے، یہ سب کام تمہارے لیے مکمل قربانی تصور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا ایک کرنے کا کام، لسٹ بنا رہے آپ؟ اوکے، تاکہ بھول نہ جائیں، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے۔ قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اگرچہ نظر مانی ہوئی ہو۔ مثلا اگر کسی نے یہ نظر مانی ہو کہ میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گی اور 10 تاریخ کو تو عید آ گئی، تو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے نظر مانی ہو، تو عید کے دن روزہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا، پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بقرہ عید یا عید کے دن پڑ گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آپ بقرہ عید کے دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان دنوں میں روزہ کوئی رکھے بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اصل میں دین کیا ہے؟ اطاعت کا نام ہے، جب کہا جائے کھانا پینا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اور جب کہا جائے کھانا پینا بند نہیں کرو تو اس وقت بند نہیں کرے، روزہ نہیں رکھے۔ ابو عبید بن اظہر کے غلام نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کچھ کھاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کر جاتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے قربانی کا جانور۔ فضیلت کے اعتبار سے جانوروں کے درجے، افضل قربانی کے بارے میں مختلف آراء ہے کہ سب سے افضل قربانی کون سی؟ جمہور کے نزدیک یعنی میجورٹی کے نزدیک
سب سے افضل اونٹ، پھر گائے، پھر مینڈھا، پھر بکری، کیونکہ جس جانور میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے یقیناً وہی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے گرمی کے موسم میں اور کافی دیر اس کو خطبے کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں، تو اس کا اجر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر جو آتا ہے اس کا اجر گائے قربان کرنے والے کی طرح، پھر مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح، اور پھر جو آیا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 96 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گا واقعہ۔ واقعہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وقع سے ہے۔ واو قاف عین روٹ سے عموماً عذاب، مصیبت اور شدتوں کے موقع پر کسی چیز کا واقع ہونا اس سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے مشتقات ہوتے ہیں ڈرائیوڈ فارمز۔ وقع کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، ثابت ہونا، واجب اور لازم ہونا۔ یہاں پر مراد ہے لازم ہونے والا، یقینی طور پر آنے والا واقعہ، اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جسے لامحالہ طور پر واقع ہونا ہے، جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تو اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گا واقعہ یا قائم ہو جائے گی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا یا جھوٹ بتانے والا، یعنی جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا تو اس وقت کوئی بھی اس کو جھوٹا نہ کہہ سکے گا۔ کاذبہ مصدر ہے، جیسے عافیہ، عاقبہ۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی اس دن کا آنا، اس واقعے کا واقع ہونا یعنی قیامت کا آنا کوئی جھوٹی بات نہیں، یا اس کا وقوع جھوٹا نہیں، یا اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل مشکل یہ ہے کہ یہ اتنے مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے کہ جس کے لیے اردو ٹرانسلیشن کافی نہیں اور طویل ترین ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، کوئی اس کو جھوٹ بتانے والا نہ ہوگا، کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس روز کیا ہوگا؟ خافضۃ رافعۃ، خافضہ خ فے دعاد سے خفض کا معنی ہوتا ہے پست کرنا، نیچے کرنا، جھکا دینا، اور خافضۃ نیچے کرنے والی، یعنی وہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے یا روز قیامت ایسا دن ہے کہ جو بہت سو کو نیچے کرنے والا ہے، اور خاص طور پر رافعۃ بلند ہونے والوں کو، یعنی آج دنیا میں بہت سے لوگ جو بلند مقامات پر فائز ہیں، جو بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، قیامت کے دن وہ نیچے ہو جائیں گے۔ یہ دن ان کو نیچا کر دے گا، پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا، بے عزت کر دے گا۔ لیکن یہ کس کے ساتھ ہوگا؟
دنیا میں ہر بڑے نام یا مقام پانے والے کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہوگا جو دنیا کی بڑائی چاہنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ گویا یہ دن متکبر، سرکش، ظالم لوگوں کو نیچا کرنے والا ہے، ان کا تکبر توڑنے والا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو تو یہ دن بلند کرنے والا ہے۔ خافضۃ رافعۃ، یہ واقعہ کے دو صفات ہیں، یعنی یہ دن کچھ لوگوں کو پست کرے گا اور کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا، عزت کا مقام دے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا، رجہ، را جیم جیم، رجن سے ہے، مانا ہے وہ ہلا دی گئی، جنبش دی گئی، حرکت دی گئی، یعنی اس روز زمین پر جو زلزلہ آئے گا وہ پوری زمین کو ہلا دے گا۔ یہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا بلکہ ساری ہی زمین لرز جائے گی، کپ کپانے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، اڑا دیا جانا۔ بسن کا لفظ بے سین سین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، اجزاء کا باہم مل جانا، ریزہ ریزہ کرنا، اور بعض نے اس کا معنی آہستہ آہستہ چلانے کا بھی کیا ہے۔ عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب اونٹ بکری کا ریوڑ ہانکتے تھے تو بس بس کہہ کے ان کو چلاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگا بان یا گدا گاڑی چلانے والے بھی گدے کو ہانکتے ہوئے کچھ مخصوص قسم کی آوازیں منہ سے نکالتے ہیں جس سے وہ گدا یا گھوڑا تیز بھاگنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح عرب اپنے ریوڑ ہانکتے وقت بس بس کی آواز نکالتے تھے، جس سے پھر بسن کا ایک معنی چلانے کا بھی ہو گیا۔ تو وہ بست الجبال بسن، یعنی پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، گویا اپنی جگہ قائم نہ رہیں گے۔ اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ہی دراصل سبب ہوگا زلزلہ آنے کا اور پوری زمین کے ہل جانے کا۔ فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے باریک خاک منتشر۔ ہبا باریک گرد و غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈسٹ کے لیے، اور اتنے باریک ذروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جو عموماً سورج کی روشنی سے نظر آتے ہیں۔ مثلا اگر کسی اندھیرے کمرے میں کوئی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جس سے روشنی آ رہی ہو تو اس روشنی میں جو ذرات دکھائی دیتے ہیں وہ ہباء کہلاتے ہیں۔ اس وقت بھی فضا میں یہ ذرات موجود ہیں لیکن میں اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ عموماً ایسے ذرات اندھیرے کمرے میں روشنی کے ایک سوراخ سے داخل ہونے پر نظر آتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز۔ تو پہاڑ اتنی بری طرح ریزہ ریزہ ہوں گے، بست الجبال بسا، کہ ان کا جو گردہ ہوگا یا ان کی جو مٹی ہوگی وہ اڑا دی جائے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، یعنی پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں نا۔ اب آپ سوچیں کہ کس قسم کا ٹکراؤ ہوگا ان کے درمیان کے اتنے باریک پس جائیں یہ، اور پھر ان کا غبار اڑے یا اٹھے تو بادل بن جائے۔ جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس کے بعد جو تصویریں آئی تھی اس دھوئیں کی جو اس دھماکے کے بعد اٹھا تھا، یا عام طور پر ایٹم کے سمبل کے طور پر جو دھواں دکھائی دیتا ہے وہ ایک بادل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو گویا زمین کے اندر اس شدت کے زلزلے اور دھماکے ہوں گے، اندر کی ساری چیزیں یوں پھٹنے لگیں گی کہ پہاڑوں جیسے مضبوط جسم کو بھی
وہ روئی کے گالے بنا کے اور باریک ڈسٹ کی طرح اڑا دیں گے. اور منبثہ کا معنی پراگندہ، منتشر، پھیلا ہوا، اڑتا ہوا. سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس دن زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور دونوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اب وہ چوٹ نہ جانے کس چیز کی ہوگی، بہرحال ایک ہی زور کی چوٹ ہوگی کہ جس سے پوری زمین اور پہاڑ بالکل ریت کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے. اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو خافضۃ رافعۃ کا ایک اور معنی بھی بن رہا ہے. خافضۃ کا مطلب ہے نیچے کرنے والی. پہاڑ کی چوٹیاں کتنی بلند ہوں گی، اور جب وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو وہ چوٹیاں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی، وہ بلندیاں ختم ہو جائیں گی. جب وہ ختم ہوں گی اور پہاڑ ریت کے ذروں میں بدل جائیں گے تو ان کا دھواں اوپر اٹھنے لگے گا بادلوں کی طرح. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی، کچھ چیزیں نیچے ہو جائیں گی، کچھ اوپر اٹھ جائیں گی، زمین ہلا ماری جائے گی، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، اپنی جگہ ٹکے نہ رہیں گے، باریک منتشر خاک کی شکل اختیار کر لیں گے. تو گویا ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی، آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا اور زمین کا نقشہ بھی پوری طرح تبدیل ہو جائے گا. وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک دوسری دنیا شروع ہوگی، حساب کتاب کا دن شروع ہوگا، پورا سین چینج ہو جائے گا. کبھی پرانی عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت بنانے کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ سال پہلے ہم عمرہ کے لیے گئے، ابھی ہم مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں ایک بہت زوردار قسم کی آواز آئی. ہمیں پہلے تو سمجھ نہ آیا، جو ایک کھڑکی کھول کے دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ جو چند لمحے پہلے ہم نے دیکھی تھی آتے ہوئے، ملٹی سٹوری بلڈنگ، وہ ساری کی ساری یکایک گری، بلکہ گرائی گئی. اور اتنی شدید آواز تھی کہ ایسا لگتا تھا جو کہ قیامت آ گئی ہو. اور اس کے بعد کافی دیر تک صرف ڈسٹ نظر آ رہی تھی، کچھ بھی اور نہیں دکھ رہا تھا. یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں جب وہ گرتی ہیں. کبھی آپ نے گرتی ہوئی عمارت کا شور سنا؟ کبھی لائیو؟ مجھے بچپن میں ایک دفعہ ایک تجربہ ہوا تھا شور سننے کا، اور ایک یہ بہت بڑی عمارت کا. بہت ہی خوفناک قسم کا شور ہوتا ہے، یعنی چھتوں کا گرنا، اور پھر اس عمارت کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، ریت، مٹی، بجری، اس سب کا ایک ڈسٹ کی شکل اختیار کر لینا، یہ بہت ہی خوفناک منظر ہے. اگر ایک عمارت کے گرنے پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو اگر ساری زمین پر جمے اور گڑے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ یہ ہونے لگے تو آپ سوچیں کہ پھر منظر کیا ہو سکتا ہے. اس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. ازواجن اصنافن، اقسام، تم 3 اقسام میں تقسیم ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے. واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، قریب ترین لوگ ہیں. تو گویا یہ ہیں 3 گروہ جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. نمبر 1 اصحاب المیمنہ. میمنہ سے مراد دائیں ہاتھ، دائیں سمت، یعنی دائیں جانب والے خوش قسمت لوگ. اس سے مراد عام مومن ہیں جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہی ان کی خوش قسمتی کی علامت ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا۔ یہ میمنہ کا لفظ جو ہے یمین سے ہے، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور دائیں جانب کو بھی، دائیں سائڈ کو بھی۔ عربوں کے ہاں دایاں ہاتھ عزت، قوت اور سعادت کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی عرب دائیں جانب اور دائیں ہاتھ کو قوت کی علامت سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ویسے بھی میجارٹی لوگوں میں دایاں ہاتھ بائیں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، یعنی انسانی جسم میں یا اس کو ملنے والی قوتوں میں۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ ہوگی اور وہ نیک لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جائے گئے تو آپ نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو اصحاب المیمنہ پھر کون لوگ ہوئے؟ وہ جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں۔ اور یمین کا لفظ یمن سے بھی ہے، یمن کہتے ہیں خوش قسمتی کو، یعنی اصحاب المیمنہ پھر کون ہوئے؟ خوش قسمت لوگ جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا ما اصحاب المیمنہ، کیسے اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ جو ما ہے سوالیہ ہے، لیکن یہ استفہام اظہار شان کے لیے آیا ہے، اور یہ سٹائل آپ کو آگے بھی کئی صورتوں میں نظر آئے گا، یعنی ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا، ان کے بلند مقام کا کیا پوچھنا، ان کے بارے میں تم کیا جانو۔ ما اصحاب المیمنہ، کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا میں نیکی کی توفیق ہو گئی اور آج وہ دائیں ہاتھ والے شمار ہو رہے ہیں۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ مشأمہ کا لفظ شؤم سے ہے، شوما بائیں طرف کو کہتے ہیں، اور کسی کو اپنے بائیں طرف کرنے کو بھی۔ عربوں کے ہاں بایاں ہاتھ یا بائیں جانب بدقسمتی کی یا بدبختی کی علامت تھی۔ اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو رہے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص کہے گا اے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی، یعنی جو دنیا میں آ چکی۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلک انی سلطانیہ، میرا سلطان یعنی حکومت بھی ہلاک ہو گیا۔ لیکن اب انسان اس وقت بائیں ہاتھ سے اپنے اعمال نامے کو خود سے دائیں طرف نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا نا کہ آپ نے کوئی چیز اگر بائیں ہاتھ میں پکڑی تو آپ بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، یا تھک رہا ہے یا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ کر سکے گا۔ وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت لوگ ہوں گے، اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سابقون تو سابقون ہیں۔ سابقون سابق کی جمع ہے، سین بے قاف اس کا روٹ ہے۔ سبق آگے پہنچنے والے، آگے بڑھنے والے۔ یہ جو سبق یعنی لیسن کو آپ سبق کہتے ہیں،
اس کو بھی اسی لیے سبق کہا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو سابقون کون ہیں؟ سابقون وہ خاص لوگ ہوں گے جو اہل ایمان میں سے ہوں گے، لیکن ایمان کی حالت میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے. دنیا میں جب بھی کوئی نیکی کا موقع آیا وہ پیچھے نہ رہے، وہ آگے نکل گئے. موقع پاتے ہی انہوں نے انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، فوراً دوڑ پڑے، فوراً لبیک کہا. یعنی حق سامنے آیا تو فوراً قبول کر لیا، حق دینے کی بات آئی تو فوراً ادا کیا، نیکی کا موقع ملا تو ٹال مٹول نہیں کی، فوراً آگے بڑھ گئے، فوراً اپنے آپ کو آفر کر دیا، فوراً پیش کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون لوگ سب سے پہلے اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ کتنا شدت کا ہولناکی کا دن ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، زبردست قسم کا پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو فوراً ہی میدان حشر سے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے لایا جائے گا. تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ عمل ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے، حق کو پہچانا، ایکسپٹ کر لیا. جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے اس کو دیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ خود ان کا اپنے بارے میں تھا. یہ ہے سابقین کی پہچان. دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جو انہیں اپنے لیے پسند تھا، دوسروں کے لیے ان کا فیصلہ وہی تھا جو اپنے لیے تھا. بہت سے لوگ عموماً نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں، لیکن ایسے تکبر کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، یا پھر اپنے اور دوسرے کے لیے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور. اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سابقون السابقون کون تھے بنیادی طور پر؟ جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا، دیر نہ لگائی، اور پھر ہر معاملے میں قربانیاں کرتے چلے گئے، اپنی ذات کو پیچھے کر دیا، اپنے آرام کو پیچھے کر دیا، اپنی دنیا کی ہر من پسند چیز کو پیچھے کر کے اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی سابقون جو ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ہوں گے اگلے لوگوں میں سے، یعنی پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے، پہلوں میں زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں کم ہوں گے. اب یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلوں سے کون مراد ہے اور پچھلوں سے کون مراد ہے. یہاں ایک لفظ ثلہ استعمال ہوا جو پہلی دفعہ آیا. ثلہ کہتے ہیں اس بڑے گروہ کو جس کا گننا ناممکن ہو، یعنی اتنے کثرت سے ہو کہ آپ کے لیے گننا دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے. اب ثلۃن یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہوں گے، من الاولین، اولین میں سے. یہاں سوال یہ